تو ایک دن کیا ہوا، میں کہیں کلینک میں گیا، مجھے کچھ نظر ٹیسٹ کروانی تھی، آنکھوں میں کوئی پین ہو رہا تھا، تو وہ بڑے بڑے آئی اسپیشلسٹ تھے وہاں بیٹھے ہوئے، 4-5 ڈاکٹر. نظر تو ٹھیک آئی تھی، کچھ کوئی نزلے کی وجہ سے تھا یا واللہ عالم کیا مسئلہ تھا. تو وہ 4 ڈاکٹر بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ یار ادھر فلاں جگہ جو ہے ایک ویکینسی ہے، اس میں اتنے 1000 روپے تنخواہ، اور فلاں جگہ اتنے 1000 روپے، فلاں جگہ نا پیسوں کی نا کروڑ لاکھوں ہزاروں کی باتیں ہو رہی تھی. میں 15 منٹ بیٹھا تو مسلسل یہی باتیں، یعنی پیسے سے بات شروع اور پیسے پہ ختم. تو مجھے یاد ہے مجھے نا، حالانکہ میری عمر اس وقت 21 سال ہوگی یا 20 سال، 21 سال میری ایج تھی، تو مجھے ان پر بڑی حیرانگی ہو رہی تھی. دنیا مسافر خانہ ہے اور ان کی باتیں دیکھو کیا باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے، ہے بھائی. بھائی 20-21 سال میں تو اب مجھے خیال ہوتا ہے سب کی یہی باتیں ہوتی ہیں، ابے پیسہ کہاں سے کمائے گا، کتنا کمائے گا، یہی ہوتا ہے نا صبح شام. تو مجھے ان پہ حیرانگی ہو رہی تھی، یار اتنے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں، یہ سب اسپیشلسٹ ہیں، کوئی ان کی کوئی میٹنگ ہوگی کیا ہوگا واللہ عالم، آنکھ کی ایک بات بھی نہیں ہو رہی. اپنی فیلڈ سے متعلق باتیں کریں نا تو اچھا لگے گا، جو نالج والی باتیں کہ یار آپ کو پتا ہے کہ نئی ریسرچ آئی ہے آنکھ کے بارے میں، یا شیئر کر رہے ہو معلومات. ٹوٹلی باتیں کیا ہو رہی ہیں، وہاں پر چلے جاتے ہیں وہاں اتنی تنخواہ ملے گی، ابے نہیں ادھر چلا جا ادھر اتنی ملے گی. وہ کہہ رہا امریکہ میں چلے جاتے ہیں وہاں اتنی. تو مجھے ان پہ حیرانگی ہو رہی تھی، کیونکہ ہم مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے ہر وقت یہ سنتے تھے، وہ تو اپنے گھر کو 1 مہینے سے کہہ رہے ہیں مسافر خانہ ہے بھائی. تو جب سارا دن یہ سنے گا آدمی، تو جو ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر جب ہر وقت یہ باتیں کرے گا نا، اس کا 24 مسلسل ان کی یہی باتیں ہو رہی تھی. ادھر اپلائی کرتے ہیں وہاں تنخواہ اتنی ہے، لندن چلے جاتے ہیں وہاں تنخواہ اتنی ہے. تو مجھے لگا کہ یار ان لوگوں نے جو آئی اسپیشلسٹ بنے ہیں نا، یہ صرف کس کام کے لیے بنے ہیں؟ پیسہ کمانے کے لیے، اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے. چلو پیسہ بھی کمانے کے لیے انسان بنتا ہے، لیکن باتیں تو نہ کرے نا. بھائی تو ایک دفعہ بول دیا لندن میں یہ ہے، امریکہ میں یہ ہے، فلاں جگہ اتنے پیسے، ختم. اب کوئی اور بات کرو. لیکن مسلسل کیا بات ہو رہی ہے؟ پیسہ 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 پیسہ، مسلسل کنٹینیو اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے. تو مجھے اس وقت بڑی حیرانگی ہو رہی تھی. اب میں سوچتا ہوں کہ مجھے حیرانگی کیوں ہو رہی تھی. اس لیے ہو رہی تھی کہ 24 گھنٹے ہم بات کیا سن رہے تھے، دنیا کیا ہے، مسافر خانہ، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اب بتاؤ، وہ ڈاکٹروں کو میں بے وقوف لگ رہا تھا اگر میں ان کے پاس بیٹھ کے یہ بات کرتا، ڈاکٹر صاحب دنیا مسافر خانہ ہے، آپ کو ہو کیا گیا، ادھر 1 لاکھ مل رہے ہیں، ادھر 2 لاکھ مل رہے ہیں، ادھر 4 لاکھ مل رہے ہیں، تو بس کرو یار، کوئی اور بات کر لو بیٹھ کے. 4 لاکھ مل رہے ہیں تو کیا کر لیں، کوئی اور بات کرو. تو وہ مجھے کیا سمجھتے، یہ کون ہے، بے وقوف. اور مجھے وہ کیا لگ رہے تھے، بے وقوف. میں ان کو الو سمجھ رہا تھا، اور وہ اس مولوی کو کیا سمجھ رہے تھے. اگر میں اپنی دل کی بات ان سے شیئر کر لیتا تو مجھے کیا سمجھتے، وہ بے وقوف. اگر میں ان سے کہتا وہاں بیٹھ کے کہ بھئی آپ جو کہہ رہے ہو کہ فلاں جگہ آپ جاب کر لیں تو آپ کو 1.5 لاکھ ملیں گے، اس کو 2 لاکھ ملیں گے، تو بس کرو، کوئی اور دنیا مسافر خانہ ہے، اس کو اتنی لفٹ کیوں کرا رہے ہو. میں اگر یہ بیچ میں ٹوک دیتا ہوں ان کو تو وہ غصہ کرتے نا، بولتے بھائی مولوی تو اپنی آنکھیں چیک کرا، پتلی گلی سے نکل یہاں سے، پاگلوں والی باتیں نہیں کرو. پھر کہتے ہیں ہاں بتا کیا کہہ رہا تھا تو، 2 لاکھ کہاں مل رہے تھے. پھر دوبارہ وہیں سے جہاں سے چھوڑا تھا نا وہیں سے شروع کر دیتے. اب آپ بتاؤ بات کس کی صحیح تھی. اگر میں ٹوک دیتا ہوں ان کو کہ مسافر خانہ اتنا لفٹ کراؤ جتنی ہے اس کی حیثیت، تو وہ 4 آدمی مل کے مجھے ملامت کرتے. لیکن مجھے غالب گمان یہ ہے، کیونکہ یہ بہت پرانا واقعہ ہے، 20-25 سال ہو گئے، مجھے لگتا ہے ان میں سے 3 کا کم از کم انا للہ ہو چکا ہوگا اب تک، کیونکہ وہ ایجڈ تھے تھوڑے. 3 کا نہیں تو کم از کم 2 کا تو ہو ہی چکا ہوگا انا للہ. شتر مرغ کے بچے جب آپ پالتے ہیں نا تو 50% زندہ رہتے ہیں، 50% اس میں مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جنرل نالج. تو اسی طرح جب آپ کی ایج 50 سال کے کسی بندے سے آپ ملتے ہیں تو آپ 20 سال کے بعد یہ پیشگوئی کر سکتے ہیں پاکستان میں کہ جتنا شتر مرغ کے بچوں میں مرنے کا ریشو ہے نا، 50 سال کے آدمی کا 20 سال بعد ان میں بھی کم سے کم 50% ریشو، یعنی آج جو 50 سال کا ہے ان میں 10 آدمی اگر 50-50 کے نظر آئیں تو آپ پیشگوئی کر سکتے ہیں کہ آج سے 20 سال کے بعد آپ میں سے 5 آدمی انا للہ ہو چکا ہوگا نا. 70 تک کراس کرنے والے بمشکل 50% ہوں گے، بمشکل. بہت بڑی بات کہہ دی میں نے، یعنی ورنہ تو امید ہے کہ سبھی مر چکے ہوں گے، لیکن وہ ڈر جائیں گے وہ کئی نہ مر جائیں کہیں. حقیقت ہے جو آج 50 سال کا ہے نا،
اگر 10 آدمی آج 50 سال کے ہیں تو 20 سال کے بعد ان میں سے 5 کا انا للہ، کم سے کم 5 کا انا للہ ہو چکا ہوگا، بمشکل 5 بچیں گے جو اگلے سال پھر یعنی 1 آدھ سال کے بعد وہ بھی چلے جائیں گے دنیا سے. کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ 70 سے پہلے مر جاتے ہیں. ان میں ڈاکٹر بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، سب 70 کو کراس کرنے والے لوگوں کا ریشو بہت کم ہے. اب آپ بتاؤ وہ جو باتیں کر رہے تھے 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ، میں یہ جب یہ واقعہ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں تو ان 4 میں 2 کیا ہو چکے، قبر میں لیٹے ہوئے. اب ان کو اللہ زندگی دے، آپس میں ذرا گپ شپ لگاؤ، وہ بات کریں یار ہم اس دن کہہ رہے تھے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ، ہم نے تھوڑی سی زندگی کے پیچھے کیا، ہمیں پتا ہوتا اتنی جلدی قبر میں آنا ہے تو چلو 2 لاکھ والا بھی ٹھیک تھا، 4 لاکھ والا بھی ٹھیک تھا. روٹی تو سبھی کو مل گئی، کیا خیال ہے، کھانا سبھی کو مل گیا، 2 لاکھ والے کو بھی مل گیا، 4 لاکھ والے کو مل گیا، تو کیا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا یہ جتنا بڑا ہم نے اس کو بنا لیا تھا. اور 2 لاکھ والا جب 4 لاکھ والا ہوتا ہے نا، اس کی تنخواہ جب ڈبل ہوتی ہے تو ایج اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ 4 لاکھ سے وہ چیزیں خرید کے کھا ہی نہیں سکتا جو جوانی میں 50,000 سے کھا سکتا تھا. یعنی جب پیسہ آتا ہے نا، انسان کی ایج بھی اکثر بڑھ چکی ہوتی ہے، اس میں پیسہ آنے سے وہ مزے نہیں آتے جو کم عمری میں پیسے کے مزے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ نہ پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے، ساری جسم کی جو لذتیں ہیں وہ تو آپ کی باڈی سے ان کا تعلق ہے نا. جیسے جیسے ایج بڑھے گی تو دنیا کی لذتیں آٹومیٹیکلی کم ہونا شروع. تو یہ جو دنیا کی اللہ نے لذتیں رکھی ہیں یہ تو غریب آدمی کو بھی بھرپور طریقے سے ملتی ہیں. جو بیسک لذتیں ہیں جس میں انسان بہت لذت محسوس کرتا ہے، بھوک کے وقت کھانا، یہ بہترین لذت ہے نا. تو شدید بھوک ایک دفعہ آپ کو لگ جائے، پھر آپ کی تنخواہ 5,000 ہو، 10,000 ہو، 15,000 ہو، شدید بھوک کے بعد آپ کو دال روٹی میں اللہ وہ لذت دے گا جو 18 لاکھ 20 لاکھ کمانے والا وہ مرغوں میں اور بریانی میں اس کو وہ لذت نہیں آئے گی، اس نے اتنی بھوک لگنے ہی دی اپنے آپ کو. تو یہ لذتیں تو شدید نیند جب آ رہی ہو تو فٹ پاتھ پہ سونے کا مزہ اور گدے پہ سونے کا مزہ برابر ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، چونکہ ہم سارا دن لوگوں سے ملتے ہیں اور مختلف فیلڈ کے لوگوں سے، یونیورسٹیوں میں پروفیسروں سے، ہماری یونیورسٹی کے جو لوگ ہیں ان کو پروفیسر پڑھا رہے ہوتے ہیں. پروفیسر کوئی سائنٹسٹ ہوتا ہے، وہ سائنس کی چیزیں پڑھا رہا ہوتا ہے، وہ اس کے ٹاپک میں قبر اور آخرت نہیں ہوتی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، آہستہ 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 جب ایک دن ایک بات سنے گا، 2 دن سنے گا، 3 دن، 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال ایک جیسے ٹاپک سن کے، اور جن کا سب کا تعلق دنیا سے ہے، تو دنیا ہی اس کے دماغ میں ٹھسے گی کہ نہیں ٹھسے گی. اس لیے پھر اس کو یہ باتیں کہ موت کے بعد حساب ہے، ہم آئے آخرت کے لیے، یہ باتیں عجیب سی لگتی ہیں اس کو. تو جو باتیں بار بار سنتا ہے نا اس سے متاثر ہوتا ہے. میں یہ بات بتا رہا تھا، وہ ایک اکثر میں اس پہ ایک چٹکلا بھی سناتا ہوں. ایک گاؤں میں ایک بندہ تھا، اس کو کسی نے جا کے کہا کہ تو یہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، تجھے پتا نہیں ہے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، تو گھر جا. اس نے کہا کمبخت میں زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی، میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی. وہ چلا گیا بندہ. اتنے میں دوسرا بندہ آیا، کہنے لگا یار تو یہاں گاؤں میں بیٹھا ہوا کنواں کھود رہا ہے، نہر بنا رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کمبخت ادھر تیری بیوی کیا ہو گئی ہے، بیوہ. اس کو پھر غصہ آیا، تھوڑا کم غصہ آیا، پہلے تو بہت آیا تھا، تھوڑا کم آیا. یار میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی ہے بھائی. پھر تھوڑی دیر میں تیسرا آدمی آیا، ابے تو یہاں بڑے آرام سے خربوزے کھا رہا ہے بیٹھ کے، کمبخت تیرے گھر میں ماتم مچا ہوا ہے. کہہ رہے کیوں ماتم ہو گیا، کہہ رہے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. اب ہر تھوڑی دیر میں ایک بندہ آ کے نا، بحریہ ٹاؤن، ناظم آباد، پیسہ، 2 کروڑ تنخواہ، 1 کروڑ بزنس، سب کو پتا ہے کہ ابے ہم روزانہ جنازے پڑھ رہے ہیں، روزانہ لاشیں اٹھ رہی ہیں، قبرستان بڑی سپیڈ کے ساتھ بھرتے چلے جا رہے ہیں. کراچی کے قبرستانوں میں، اتنے بڑے بڑے قبرستانوں میں قبر میں بندہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے. بحریہ ٹاؤن جتنی سپیڈ سے آباد ہو رہا ہے نا، قبرستانوں کے آباد ہونے کا ریشو اس سے 10 گنا زیادہ ہے. یقین نہ آئے نا، آپ کیا کرو، ایک اپارٹمنٹ بناؤ جس میں 200 گھر ہوں، بناؤ. آپ کسی بلڈر سے، یہ پیسہ نہیں ہے بلڈر سے بول بنا بھائی، تو 200 گھر نہیں، 1000 گھروں کی جگہ اس کے اندر، 1000 گھروں، 1000 فلیٹ ہوں، اور اس میں بولو کہ لوگ کتنے عرصے میں آباد ہوتا ہے. ان 1000 فلیٹوں کے آباد ہونے میں ٹھیک ٹھاک ٹائم لگے گا ان میں پبلک. لیکن ایک جگہ خریدو، اس میں 10,000 قبروں کی جگہ بناؤ آپ.
ٹھک کر کے سارے قبریں بھر جائیں گی اس میں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ ساری قبریں اس میں ٹھا کر کے بھریں گی, فوراً قبرستان چھوٹا پڑ جائے گا. لیکن شیطان نے ایسی پٹی پڑائی ہوئی ہے, شیطان کہہ رہا ہے یہ جو قبرستان میں لوگ جا رہے ہیں نا, ٹھا ٹھا کر کے ساری قبریں بھر رہی ہیں, پھر ایک قبر میں دوسرا مردہ, پھر تیسرا مردہ, اس کی ہڈیاں سائڈ پہ لگا کے وہیں دفنا دیتا ہے گورکن. تو یہ لوگوں کی قبریں بن رہی ہیں. میرا شمار بحریہ ٹاؤن کے فلیٹوں میں ہوگا, میرا شمار قبرستان کی قبر میں میری بکنگ بولو نہیں ہے. میری بکنگ کا قبر سے کیا تعلق یار؟ میں نے پیسے بحریہ ٹاؤن کے دیے ہیں, میں نے پیسے فلیٹ کی بکنگ کے دیے ہیں, میں نے قبر کی بکنگ تھوڑی کرائی ہے. تو میں جاؤں گا کہاں؟ جہاں کی بکنگ کرائی ہے. بکنگ میں نے ناظم آباد کی کرائی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جس کی بکنگ کرا رہا ہے, جس پہ پیسے خرچ کر رہا ہے, جس کی باتیں کر رہا ہے, دماغ میں وہی خناس بھر گیا اس کے. یہ نہیں پتا کہ وہاں کا فلیٹ تجھے کمبخت ملے نہ ملے تو ادھر لازمی قبروں میں قبریں تو بھریں گی, زیادہ اسپیڈ سے بھریں گی. تو اب سارا دن یہ باتیں سن سن کے کر کے کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, انسانوں کی خراب ہو گئی ہے. اللہ الحم سے لے کے والناس تک ایک ہی بات کرتا ہے, صرف ایک اللہ ہی ہے جو آخرت کی باتیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایک سور پھونکا جائے گا, سب برباد. ایک قیامت تو تم پہ اس وقت آتی ہے جب تم مرتے ہو, اور ایک قیامت اس کائنات پہ آئے گی جب یہ پوری کائنات کو میں تباہ و برباد کر دوں گا. یہ دونوں قیامتیں انسان پہ آتی ہیں اور یہ سب ختم. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا, چٹیل میدان بنا دوں گا اس کو. یہ جو آپ کو ترقی نظر آ رہی ہے نا, اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں, اتنے اونچے اونچے پہاڑ, قرآن کہتا ہے فَيَذَرُهَا قَاعًا, چٹیل میدان, صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا, کوئی ڈھلان ایک سپیڈ بریکر بھی نہیں نظر آئے گا. ماؤنٹ ایوریسٹ تو بہت دور کی بات ہے, ایسا برابر کروں گا. یہ بتانے کے لیے کہ مسافر خانہ تھا, مسافر خانہ ہے, مسافر خانہ رہے گا. اس کی وہ ویلیو اللہ کی نظر میں نہیں ہے جتنی ویلیو تمہاری نظر میں. مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے. اور اس مچھر کے پر پہ کیسا دل آ رہا ہے, کیسا ہر وقت. میں حیران ہوتا ہوں نا جب مجھے کوئی 80 سال کا بوڑھا بتا رہا ہوتا ہے, غیبت اس لیے نہیں, آپ کو کیا پتا کہ کس کی بات ہو رہی, وہ بتا رہا ہوتا ہے کاروبار میں لاس ہو گیا, بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, کیا کریں, میں ٹینشن میں ہوں. مجھے خیال ہوتا ہے میں ان سے بولے آپ کے کاروبار میں فائدہ بھی ہونے سے آپ کو کیا ملے گا, لاس ہونے سے آپ کو کیا ملے گا. حضرت غریبی کے ایام کو غنیمت سمجھیں, غریبی کے ایام کو کیا کرنا ہے کاروبار میں, آپ کو آپ کے مطلب کی روٹی ملتی رہے گی. اب اس عمر میں کتنا کھا لو گے, بستر چاہیے ایک کونے میں رہنے کے لیے, بس کافی ہے. بعض بوڑھی عورتیں پریشان ہوتی ہیں, 80 سال کی 75 سال کی خاتون مجھ سے ملی, پرانی بات ہے, 75-80 سال کی تو ہوں گی وہ. بیٹا لاس ہو گیا بزنس میں, کاروبار میں, ہمیں ٹینشن ہو رہی ہے, بہت پریشانی, میرے بچوں کا بزنس کا لاس ہو گیا نا. تو بچوں کو اتنی ٹینشن میں نے دیکھا نہیں ہو رہی تھی, جو بچے تھے نا وہ کہہ رہے تھے ہو گیا, اب کیا کریں, دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں. اماں کو ٹینشن ہو رہی ہے, 75 سے 80 سال کی اماں ہیں, ان کو کیا ہو رہی ہے ٹینشن. شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, صرف تحدیث میں نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ دین کی کتنی برکتیں ہوتی ہیں. تو جب کوئی ایسی بوڑھی عورت خاتون رہتی ہے نا جو کہتی ہوتی اتنی کاروبار کا لاس ہو گیا, تو مجھے اپنی دادی یاد آتی ہیں اور اپنی والدہ یاد آتی ہیں. یار ہماری والدہ کبھی بڑھاپا ہم نے دیکھا ہے, ہم نے کبھی نہ ان کو پیسوں کی اس طرح باتیں کرتے ہوئے دیکھا. اپنی دادی کو تو سوالی ان کی عمر تو 80 سال تھی, انہیں تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں تھا کہ میرے بیٹوں میں کس کی کتنی تنخواہ ہے بھائی, کون کتنا کما رہا ہے. ان کو تو اپنا ایک مسلح بچھا ہوا تھا, ایک تخت تھا ہماری دادی کا نا, ایک تخت تھا, اس کے اوپر کئی تہیں بچھی ہوئی تھی, ہر تہ کے نیچے کچھ رکھا ہوا ہوتا تھا پرانا, جو جہیز میں ان کو کسی زمانے میں ملا تھا, پرانی باقیات. وہ جو ایک تخت تھا نا ہماری دادی کا, اس میں ایک پاندان تھا جو جہیز میں ان کو ملا تھا قبل مسیح پاندان. وہ پاندان کھلتا تھا, اس میں ایک چھوٹا سا کتھا چونا اور پان وہ بنا کے ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک میں تمباکو. ان کو اس کی فکر تھی بھائی یہ چونا پورا ہے کہ نہیں ہے, کتھا ختم تو نہیں ہو گیا, باڑ میں جائے اس کی کتنی تنخواہ, اس کا کیا بزنس, پوچھتی بھی نہیں تھی, ان کو دلچسپی نہیں تھی. وجہ کیا ہے, دنیا جو زندگی انہوں نے گزاری وہ دولت کی باتوں میں نہیں, ہر وقت ہاتھ میں تسبیح, شوال کے 6 روزے, ایام 20 کے روزے, نفلی روزے, تلاوت قرآن, پرواہ کہ کون کتنا کما رہا ہے. ان کو یہ تھا کہ بھئی میرے بچے جتنا بھی کما رہے ہیں پوتے, میرے خرچے الحمدللہ وہ پورے کر رہے ہیں. تو میرا کیا خرچہ ہے بھائی, مجھے ایک جگہ چاہیے, ٹھکانہ چاہیے, مجھے یہ کمرہ ملا ہوا ہے, یہ تخت ملا ہوا ہے, یہ مصلی ہے,
یہ اللہ اور یہ میں, ٹھیک ہے نا. صبح مجھے ناشتہ مل جاتا ہے, بچے ناشتہ, بہویں ناشتہ بنا کے دے دیتی ہے, دوپہر مجھے ٹائم پہ کھانا مل جاتا ہے, تو بس تھوڑی دیر آرام کیے. اور ایک ڈرامہ دیکھنے کا اللہ معاف فرمائے ان کو بہت شوق تھا. ہم دادی سے کہتے تھے اتنے اچھے اعمال ہیں اس میں سے ڈرامہ تو نکالو. وہ پڑوسیوں کے ہاں جاتی تھی پرانے زمانے کے ڈرامے دیکھنے کے لیے. بس یہ انٹرٹینمنٹ کی ایک چیز تھی ان کے پاس, ٹھیک ہے نا, اللہ مغفرت فرمائے. دیکھنا نہیں چاہیے تھا لیکن یہ تھا. اور دوپٹہ اوڑھ کے پورا اس تمیز سے جا کے نا تسبیح ہاتھ میں لے کے ڈرامہ دیکھ رہی ہو. اچھا, اس زمانے کے ڈرامے بھی ایسے بےہودہ نہیں تھے جیسے آج آ رہے ہیں. اور ڈرامے کو 33 دینا تو جائز نہیں ہے. اب جو ہو گیا سو ہو گیا, بس اسی میں خیر ہوگی, اسی کو سمجھو. چینج کیسے کرتے ہیں؟ ایسے بہت سارے احکام ہیں. لبرل لوگ کیا کرتے ہیں, جو اسلام کا لیبل اوڑھتے ہیں نا, وہ کیا کرتے ہیں, پبلک کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی تبدیلی کر دیتے ہیں تاکہ براڈ مائنڈڈ قسم کے لوگ اسلام میں آئے. ہمیں اسلام میں اس طرح سے لوگوں کو داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس سے اسلامی کا بیڑا غرق ہو جائے. جو قانون بن گیا قیامت تک کے لیے, چینج نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں, ہر بات ہر جگہ بیان کرنے کی نہیں ہوتی. تو موسیٰ, یہ میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ دیندار لوگ آج کل ہر جگہ ہر چیز شروع کر دیتے ہیں. نصیحت کا موقع نہیں ہے. اب شادی بیاہ کی مجلس ہے, اس میں آخرت کر بیان. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, شادی کی محفل ہے, وہی ہنسی کا خوشی کا ایک موقع ہے, وہاں کسی مولانا کو بیان کے لیے بلایا, انہیں جہنم پہ بیان کر دیا پورا. مجھے بہت عجیب لگ رہا ہوتا ہے. او بھائی, یہ تو نبی کی بھی ترغیب ہے, مبارکباد دو ایک دوسرے کو. اس میں یہ اتنا رونا دھونا, پھر رو رو کے دعائیں, دولہا بیٹھا ہوا ہے رولا رہے ہیں اس کو, وہ سیرا باندھا ہوا رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے. تو بات ٹھیک ہے, موقع بولو بھائی, یہ موقع نہیں ہے. ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے. مسجد میں رونے دھونے کی بات ہو, آپ کہتے ہو پھر آپ ہنسنے کی بات کیوں کرتے ہو؟ وہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہوتی, وہ درمیان میں چٹکلے سبق آموز ہوتے ہیں, اس کا مقصد بھی نصیحت ہوتی ہے. تو اگر ہنسا کے نصیحت ہو رہی ہے تو پھر رلانے کی ٹینشن کی ضرورت کیا ہے؟ اصل تو مقصد ہے کہ لوگوں کو نصیحت ہو جائے. تو خام خواہ میں رلانا بھی تو کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. بلا وجہ بیٹھ کے رونے کے لیے اور بہت سارے, گھر میں جاؤ چاہتے ہی رونا آنا شروع ہو جاتا ہے انسان کو. حقیقت آج کل جو حالات گھروں کے چل رہے ہیں, کوئی بات نہیں بھی ہوتی پھر بھی آدمی رونا شروع کر دیتا ہے. تو حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے جمعے کو بیان کیا تھا نا کہ سردار جی اپنی ایک فلم دیکھ رہے تھے. سردار جی فلم دیکھ رہے ہیں, رو رہے ہیں. لوگوں نے کہا کوئی فلم میں, اصل میں لفظ فلم ہے, مجھے پتا, میں جان کر فلم بولتا ہوں کیونکہ کراچی میں فلم کو لوگ کیا بولتے ہیں, فلم بولتے ہیں. تو ہم چونکہ کراچی کے ہی پلے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں نا بہت بڑی فلم ہے. تو یہ فلم کی سپرلیٹو ڈگری ہے. جب کوئی بہت بڑی فلم ہوتی ہے تو فلم نہیں ہوتی بلکہ وہ فلم ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں مبالغہ پیدا کیا جاتا ہے. بڑی فلم ہے. ایک گلشن اقبال میں ہمارے دوست تھے, مجھے ایک صاحب کے بارے میں کہنے لگے یہ 3 گھنٹے کی انگلش فلم ہے گانوں کے ساتھ. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں یہ بندہ, وہ بہت باتونی آدمی تھے نا جن کے بارے میں کہہ رہے, دوست تھے ہمارے, بلکہ ان کے سامنے ہی کہہ رہے تھے. کہہ رہے یہ بندہ وہ بہت باتونی آدمی تھا اور ایسی عجیب عجیب چیزیں کرتا رہتا تھا ہر وقت, کاروباری مائنڈ تھا اس کا. تو مجھے کہنے لگے اس سے بچ کے رہنا, یہ بندہ بہت بڑی فلم ہے. پھر کہنے لگے فلم بھی چھوٹی نہیں, یہ انگلش فلم ہے 3 گھنٹے کی گانوں کے ساتھ. میں نے کہا کیا مطلب یار, 3 گھنٹے کی انگلش فلم کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ایک تو انگلش فلم 3 گھنٹے کی ہوتی نہیں ہے اور اس میں گانے بھی نہیں ہوتے. تو یہ ایسی فلم ہے جو ہے بھی انگلش مگر 3 گھنٹے کی ہے اور گانے بھی اس میں. یعنی انگریز بھی بولیں گے کہ یار یہ فلم نہیں ہے انگلش, بلکہ یہ انگلش میں بھی فلم ہے. یہ جو انگلش میں بھی نہیں ہوتی یہ وہ ہے. اب یہ بازوق لوگ سمجھ سکتے ہیں اس کلام کا مطلب, اس کو ڈیفائن کرنے میں مزہ نہیں آئے گا. 3 گھنٹے کی انگلش فلم ہے گانوں کے ساتھ. میں نے کہا یار عجیب اسٹائل ہے. تو خیر کیا بات چل رہی تھی, سردار جی فلم دیکھ رہے تھے, رو رہے تھے, روتے جا رہے ہیں. لوگوں نے کہا کوئی جذباتی سین آ گیا ہوگا, کیوں رو رہا ہے بھائی؟ جب دیکھا تو کوئی سین نہیں. انہوں نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں یعنی کون سی فلم دیکھ رہے ہو جس پہ اتنا رو رہا آ رہا ہے؟ کہہ رہے فلم نہیں ہے بھائی, اپنی شادی کی مووی دیکھ رہا ہوں میں. اپنی شادی کی مووی دیکھ رہا ہوں. ایسا بھی ہوتا ہے. تو میں روزاتا اس لیے نہیں رولاتا کہ گھر جاتے ہی کیا شروع ہو جاتا ہے رونا دھونا, پھڈے یہ وہ, تو اب کیا یار ادھر بھی آگے رو گے. تو اگر ہنستے ہنستے بات سمجھ میں آ جائے تو اچھا نہیں ہے کیا؟ بلکہ مجھے تو کوئی بعض مضامین پہ بڑا رونا آ جاتا ہے تو میں پھر اس ٹاپک چینج کرتا ہوں. تو خیر, تو کیا بات چل رہی تھی؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرعون نے پوچھا کہ ما بال القرون الاولی, آپ جو کہہ رہے ہو توحید پر مغفرت ہے, مشرک نہیں, تو وہ جو پہلے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں باپ دادے شرک پر, ان کا کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم. لیکن اگر وہ یہ کہہ دیتے
तो पूरा जो असेंबली थी ना फिरौन की, जहां खड़े होकर वो सारी उसका माहौल क्या हो जाता, चेंज। अबे ये तो हमारे बाप दादा को जहन्नम में बोल दिया, मेरे पापा को इसने, मेरे डैडी को इसने बोला जहन्नम में जाएंगे, मेरी मम्मा को इसने क्या बोल दिया, जहन्नम, मेरी ग्रैंड मदर को जहन्नम ही बोल दिया। इतनी प्यारी मेरी ग्रैंड मदर जिन्होंने मुझे बचपन से पाला, मेरे ग्रैंड फादर जिन्होंने मुझे घर बना के दिया और फिरौन के महल में मुझे यहां तक पहुंचाया, पता नहीं क्या ये एक ला हासिल फजूल बहस। तो हजरत मूसा जो बात कर रहे हैं वो सारा टॉपिक क्या हो जाता, चेंज। हजरत मूसा ने फरमाया, क्या खानदानी जवाब दिया, जवाब ही नहीं दिया। जवाब ये दिया, यानी जो जिसको असल में जवाब नहीं कहते, उन्होंने कहा कि जैसे ये टॉपिक चेंज करना चाह रहा है ना, तो अब हिकमत का तकाजा है हम भी टॉपिक क्या कर दें, चेंज। फिरौन ने कहा, फमा बालुल कुरूनिल उला, इतने सारे लोग जो चले गए उनका क्या होगा। हजरत मूसा ने फरमाया, इल्मुहा इंद रब्बी फी किताब, उनका जो भी होगा अल्लाह को पता है क्या होगा। ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, इतना मुझे पता है कि जो अल्लाह करेगा वो इंसाफ के मुताबिक होगा, क्योंकि मेरा अल्लाह ना तो गलती करता है और ना भूलता है। गलती का मतलब ये कि उनको अगर जन्नत में ले जाना चाहिए था तो ऐसा नहीं होगा कि जबरदस्ती जहन्नम में ले जाए, या जहन्नम के मुस्तहिक नहीं थे मगर जानकर जुल्म करके जहन्नम में ले जाए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह गुमराही, ला यज़िल्लु, गलती नहीं करता, वो जुल्म नहीं करता, वो कि एक आदमी जहन्नम का मुस्तहिक नहीं है, मासूम है, जबरदस्ती उसको जहन्नम में फेंक दे, ऐसा भी नहीं होगा। वला यंसा, और भूलता भी नहीं है कि उनको ले जाना तो था जन्नत में, भूले से क्या हो गया, जहन्नम में चला गया। जैसे एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा होता है, 100 नंबर इधर लगाने के बजाय भूले से वहां लगा दिए, उसको दे दिए। तो इंसानों में ये चीज होती है। उन्होंने कहा अल्लाह के बारे में इतना हमें पता है कि ना वो जालिम है और ना वो भूलता है। आगे फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तकरीर शुरू कर दी, और देखो तकरीर भी क्या, इससे पता चलता है दीन की तबलीग करना आसान काम नहीं है। बाज दफा आदमी तबलीग करके लोगों को इस्लाम से दूर कर देता है। बहुत सोच समझ, हर बात हर जगह कहने की नहीं होती, हर बात हर स्टाइल में कहने की नहीं होती, हर सवाल का जवाब देने का नहीं होता। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के दरबार में खड़े हैं ना, तो फिरौन ने सवाल पूछा, क़ाल फमर रब्बुकुमा या मूसा, तुम दोनों मूसा और हारून का रब है कौन, उसकी हकीकत बयान करो, यानी उसकी जात को हमारे सामने बयान करो। सिफात का नहीं पूछ रहा। हजरत मूसा जवाब में कह रहे हैं, अल्लज़ी अहसना कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, उसकी सिफात बयान करना शुरू कर दी, अल्लाह की जात को बयान नहीं किया जा रहा, क्योंकि फिरौन था शरारती। जात पे जब सवालात किए जाएंगे ना, तो जो एथियस लोग जैसे अल्लाह की जात के बारे में सवाल पूछते हैं ना, वो है कहां, अगर आप कहेंगे अर्श पर है तो कैसे बैठा हुआ है, मकान लाजिम आ रहा है, जिस्म लाजिम आ रहा है, अगर आप कहेंगे भाई वो एक बहुत ही ताकतवर जात है, ठीक है ना, तो ताकत कहां से मिलती है, वो 10 किस्म के फालतू किस्म के सवालात शुरू हो जाएंगे, और इससे वो कहा जाएगा खुदा के इंकार की तरफ, जबकि हजरत मूसा दलाइल दे रहे खुदा के वजूद की। तो सिफात बयान कर रहे हैं। फिरौन कह रहे हैं मन, कौन है रब। हजरत मूसा ने फरमाया, जवाब का हासिल यह था कि तू इतना घुन्ना जो बन रहा है ना, ये घुन्ना बनने की जरूरत नहीं है। अल्लज़ी अहसना कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, उस रब की बात कर रहा हूं जिसने हर चीज को बेहतरीन अंदाज से बनाया और उसे उसकी नेचर के रास्ते पर चला दिया। यानी कायनात में जो एक मैनेजमेंट है ना, जो जिस जात ने मैनेजमेंट ये रखी है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। यानी इसमें खुद ब खुद इशारा कर दिया सिफत में कि ऐसा हो नहीं सकता कि ये कायनात बगैर किसी खालिक के बनी हो और बगैर किसी खालिक के चल रही हो। यानी इतनी जबरदस्त मैनेजमेंट जिस जात ने की है, वो जाहिर है तूने तो नहीं की है, और ये भी मुमकिन नहीं है कि वो खुद ब खुद हो, कोई है, उसी की बात कर रहा हूं। अब वो कहां है, कैसा है, क्या है, इस बहस में पढ़ने की हमें जरूरत है ही नहीं। जो हमारा मुद्दा था कि कोई है, बस ये साबित हो गया कि कोई ना कोई है। फिरौन इधर चालाकियां कर रहा है, घुन्ना बन के ना। घुन्ना पता है किसे कहते हैं? उसे पता है कि मेरा सवाल गलत है, लेकिन हजरत मूसा क्या कर रहे हैं? हजरत मूसा पूरे दिमाग के साथ, पूरे यानी बेदारी के साथ जो है ना उसकी चालाकियों को समझ रहे हैं। और फिर फिरौन ने तो एक सवाल पूछा था ना, मर रब्बुकुमा या मूसा, तो इसके जवाब में हजरत मूसा ने पूरी तकरीर कर दी। एक जब सवाल हां या ना में होता है, डेफिनेशन होती है, तो डेफिनेशन के अल्फाज लगे बंदे होते हैं कि नहीं होते? अरे भाई कोई पूछे कि
آپ سے لوگ سائنس میں پڑھتے رہتے ہیں نا اس کی کیا ڈیفینیشن ہے, تو وہی آپ اٹ از کالڈ نیوٹنز لا کہہ دیتے ہیں نا. آپ پیچھے ایک جملہ ہوتا ہے, درمیان میں ایک جملہ ہوتا ہے, وہ کالڈ لگا دو ہر جگہ, ایک یا دو سطروں میں ڈیفینیشن آ جاتی ہے. تو فرعون نے بھی ڈیفینیشن پوچھی کہ خدا کی ڈیفینیشن کیا ہے, تو ایک لائن میں آ جانی چاہیے تھی. حضرت موسیٰ نے ایسا نہیں کیا, ایک تو پوری تقریر شروع کر دی کہ مجھے اپنی یہ فرعون جو ہے نا کم بخت, یہ بولنے نہیں دے گا. اس کو پتا ہے کہ میں بولا, یعنی موسیٰ جتنا بولیں گے کیونکہ حق ان کے ساتھ ہے, تو میری مارکیٹ ویلیو کم, میری دعوت کم. تو الٹے سوال پوچھ کے ان کو الجھاؤ. اور حضرت موسیٰ موقع کی تلاش میں کہ یہ مجھے بولنے نہیں دے گا اور میں نے بولنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا. تو حضرت موسیٰ نے پوری تقریر شروع کر دی. الذی جعل لکم الارض مہدا, پہلے تو کیا کہا, احسن کل شیء خلقا, جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. اتفاق سے بنی ہوئی چیزیں بہترین انداز سے نہیں بنتی. دھماکوں کے ساتھ کائنات اگر وجود میں آتی اتنی خوبصورت نہیں ہوتی. انسان کسی دھماکے اور بندر کی پیدائش ہوتی تو اتنا خوبصورت, اتنا حسین, اتنا ذہین نہیں ہوتا. بندر اتفاق سے اگر انسان بنا ہوتا نا, جو ڈاروین کہتا ہے, اتفاق سے ایسی چیزیں نہیں آتی. لیپ ٹاپ اتفاق سے آیا ہے, گھڑی اتفاق سے وجود میں آئی ہے, نہیں آ رہی سمجھ. یہ ٹوپی جو آپ نے سر پہ پہنی ہوئی ہے یہ اتفاق سے بنی ہے. کوئی چیز جس میں مینجمنٹ ہو اتفاق سے وجود میں نہیں آتی. یہ کمال ہے, یہ چائنا کی ٹوپی جو سب سے تھکی ہوئی ٹوپی ہوتی ہے, یہ خود سے وجود میں نہیں آئی. جس کھوپڑی پہ یہ رکھی ہوئی ہے وہ پورا مغز, پوری کھوپڑی, اس کے اندر 2 آنکھیں, اس کے اندر 2 کان, زبان, ناک, پھر دانتوں کا پورا ایک سسٹم, اور زبان میں چکھنے کی صلاحیت, ناک میں سونگنے کی صلاحیت, کانوں میں سننے کی صلاحیت. ابے یہ ڈیزائن خود سے وجود میں نہیں آ سکتا. ان صفات کے ساتھ یہ ڈیزائن کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ اس لیے جب بھی اللہ کی بات ہوگی, اللہ کی صفات جو اللہ کے کام ہے نا, ان کو بیان کیا جائے گا. اور ایتھیس کی کوشش ہوتی ہے اللہ کی ذات میں گھسنے کی, جو ہماری عقل سے بالا تر ہے. ہم اللہ کی ذات کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہماری عقل سے بالا تر ہے. لیکن ہماری عقل میں یہ چیز آتی ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی. تو حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا, احسن کل شیء خلقہ. فرعون تو اتنا گھنا بن کے پوچھ رہا ہے کہ کون ہے رب, جیسے تجھے پتہ ہی نہیں ہے. وہی تو ہے جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور بنا کے چھوڑا نہیں ہے. ثم ہدا, پھر اس کائنات کو ایک ترتیب پہ ڈال دیا ہے. ہر چیز, سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب, پھر مشرق سے نکل کے, ایک سیٹنگ ہے یا نہیں ہے؟ ابے گاڑی کی گراریاں جو گھومتی ہے کسی میکینک نے فٹ کی ہوتی ہے نا, کوئی چیز خود بخود گھوم رہی ہے, یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ کون سی چیز اس کو گھما رہی ہے, کس سپیڈ سے گھما رہی, اس سپیڈ میں بڑی مسئلے ہیں. زمین جس سپیڈ سے گھوم رہی ہے, اگر سپیڈ ہلکی ہو جائے نا, سال لمبا ہو جائے گا اور ہم سب لمبے ہو جائیں گے. پھر یاد رکھو, سارے موسموں کی سیٹنگ آؤٹ, موسم کی سیٹنگ آؤٹ ہونے سے پورے سسٹم کی سیٹنگ آؤٹ, اور ہم زمین سے آؤٹ, سب لمبے ہو جائیں گے. زمین کو جو 23 ڈگری جھکایا ہے, زمین جو ہے نا سیدھی نہیں ہے, تھوڑی سی کیا ہے, جھکی ہوئی. اس جھکنے سے موسم بن رہے ہیں. یہ ذرا زیادہ جھک جاتی, موسموں کا جو تناسب ہے وہ بہت خطرناک ہو جاتا. کم جھک جاتی, ایک ہی جیسے موسم رہتے, تو پوری زمین آباد نہیں ہو سکتی تھی. ہر چیز میں یار, آپ کسی چیز کو ایک ترتیب سے جھکاتے ہو اور آپ کو پتا چل رہا ہے اس سے بہتر سیٹنگ ہو نہیں سکتی, اس کا مطلب یہ خود بخود نہیں ہوئی ہے. ملحد اور ایتھیس جھوٹ بولتے ہیں, الو بنا رہے ہیں, بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم عقل پرست ہیں. بھائی آپ کے پاس عقل کے علاوہ سب کچھ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موقع ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون کے دربار میں تقریر کی ہے, ایسے آسان انداز میں. ایتھیس آپ کو الجھاتا ہے سائنس میں, صحیح ہے نا, سائنسی تھیوری میں. عام طور پر لوگوں نے وہ سائنسی تھیوریز نہیں پڑھی ہوئی ہوتی, وہ بھرم میں آ جاتے ہیں, یار اس کے پاس تو نیوٹن کی پوری کتابیں پڑھی ہوئی اس نے, اس کو تو وہ سائنسدان جو کائنات کیسے بنی اس پہ ریسرچ ہے, ان کی تقریریں اس کو زبانی یاد ہے. بھائی جان جو کامن سینس کی باتیں ہوتی ہیں نا, اس کے لیے کسی سائنس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. میں کہتا ہوں چائنا کی ٹوپی خود نہیں بن سکتی. جس کھوپڑی پر ٹوپی ہے, کسی سائنسدان کے باپ سے اس کا جواب لے کر یہ کھوپڑی کیسے بن گئی, صحیح ہے نا. 2 اور 2 4 کی طرح تو چیزیں واضح ہیں, اس میں تھوڑی. ایک سائنسدان آپ سے کہہ رہا ہے کہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے, آپ کیا بھائی جی اپنی تحقیق کیا رکھو, غلط. ہر پاگل سے پاگل تجربہ کر کے دیکھ لے گا کہ جب پانی پیو تو کیا ہوتا ہے,
ये तो कॉमन सेंस की चीजें हैं। अब आप एक नई रिसर्च मार्केट में लेकर आए कि एक साइंसदान पैदा हुआ, उसने किताब के सफा नंबर फलां में इंग्लिश में 6 सत्रों की इबारत कि पानी पीने से नहीं बुझती, एक्चुअली वो किसी और चीज से बुझती है। बोलो भाई तू अपनी तहकीक बकरी को खिला दे। अपनी तहकीक किसको खिला दे? बकरी को। ये खाम खामे भरमबाजियों वाली बातें हैं। जो बदीही चीजें हैं उनको नजरी बनाना, उनको यानी ऐसा बनाना जैसे इसमें इख्तिलाफ राय हो सकता है। ये वसवसा है ना जिसके से अल्लाह ने पनाह मांगने का हुक्म दिया है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फिरौन ने कहा, ये बस मैं तकरीर करके अपने असल टॉपिक की तरफ आता हूं। फिरौन ने कहा मर रब्बुकुम, कौन है भाई, उसको डिफाइन करो। तो 2 लफ्जों में डेफिनेशन हो सकती थी। हजरत मूसा ने सिफात बयान शुरू कर दी कि तू घुन्ना बन के ऐसे कह रहे जैसे तेरे को कुछ पता है ही नहीं। अहसन कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द महदा, जिसने जमीन को बिछोना बना दिया। जमीन के अलावा कोई जगह इंसान के लिए काबिल रिहाइश नहीं है, तो ये ऐसी बन गई इंसान के रहने के काबिल, हर लिहाज से सूटेबल, मौसम के लिहाज से, बारिशों के लिहाज से, हवाओं के लिहाज से, पहाड़ों के लिहाज से, जमीन के लिहाज से। कितनी जमीन ऐसी होनी चाहिए जो जिसमें पैदावार उग सके। अल्लाह को पता है ना कितनी आबादी आएगी, तो इतनी जमीन काबिल काश्त होनी चाहिए, इतनी में पहाड़ होने चाहिए ताकि उनका बैलेंस बरकरार रहे, इतना पानी होना चाहिए, इतनी खुश्की होनी चाहिए। पानी ज्यादा होता, खुश्की कम होती, और बारिशें बरसती, सारे बह के मर चुके होते। पानी कम होता, खुश्की ज्यादा होती, बारिशों का रेशो कम हो जाता। जो जमीन की रिक्वायरमेंट है पूरी ना हर लिहाज से, तो महद बनाया। वसलक लकुम फीहा सुबुला, और जमीन को ऐसा बनाया कि उसमें अल्लाह ने रास्ते कुदरती तौर पे रख दिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के। तभी दुनिया में हर जगह आबादी है, क्योंकि पूरी जमीन को आबाद करना है। ऐसा नहीं बनाया कि एक इंसान दूसरी जगह पहुंच ही ना सके। कुछ जगहों पे मुश्किल से पहुंचता है, कुछ जगहों पे आसानी से। मैं हैरान होता हूं, पहाड़ों पे बसें चलती हैं, उन पहाड़ों पे रास्ते हैं, नहीं भी होंगे तो ऐसा है कि बनाया जा सकता है रास्ता हर जगह। वसलक लकुम फीहा सुबुला वअनज़ल मिनस समाई माआ। अब मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे हैं, और आसमान से उसने पानी बरसाया, बारिशों का सिस्टम जिसने बनाया। अब देखो हजरत मूसा की तकरीर चल रही है, और तकरीर के दौरान हजरत मूसा, कुरान हजरत मूसा की तकरीर को बयान कर रहे हैं। उनकी जो स्पीच थी ना फिरौन के महल में, उसको कुरान बयान कर रहा है। अब कुरान का अंदाज देखो। कुरान कह रहा है मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वो अल्लाह, सारे सीगे गायब के इस्तेमाल हो रहे हैं ना। अरे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ना। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट और दे, या कोई नेम, ये थर्ड पर्सन होता है ना। तो हजरत मूसा फर्स्ट पर्सन है, फिरौन सेकंड पर्सन, अल्लाह की जात यहां पर उसके लिए थर्ड पर्सन वाली जमीर इस्तेमाल होगी ना। यार क्या हो गया, समझ में क्यों नहीं आ रहा भाई? मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे, होना यह चाहिए कि मूसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज कुरान नकल कर रहा है। कुरान कह रहे हैं मूसा ने कहा वो अल्लाह, तो बिल्कुल वो का लफ्ज इस्तेमाल होना चाहिए। मैं का लफ्ज यहां इस्तेमाल होना 100% गलत है। वो अल्लाह जिसने हर चीज को बेहतरीन अंदाज से बनाया, वो अल्लाह जिसने हर चीज को उसकी नेचर पे चला दिया, वो अल्लाह जिसने आसमान से पानी बरसाया। आगे अल्फाज हैं फअखरजना बिही अज़वाजम मिन नबातिन शत्ता, फिर हमने उस पानी से लाखों करोड़ों किस्म के नबातात पैदा कर दिए। तो ये हम दरमियान में कहां से आ गया? नहीं आ रही बात समझ में। बात चल रही है उस अल्लाह की, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कलाम नकल हो रहा है, और अभी सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं हुआ। उसी सेंटेंस में अल्लाह ताला वो से किस पर आ गए? हम पर आ गए। बज़ाहिर ये ग्रामर के लिहाज से, उसूल के लिहाज से ये कलाम 100% गलत है बज़ाहिर। के बाद वो की हो रही, हम कहां से आ गए? मूसा अलैहिस्सलाम ने थोड़ी किया ये। नहीं आ रही बात। हाय हाय हाय, कैसे? जब तक सवाल खोपड़ी में नहीं आएगा ना, जवाब का मजा नहीं आएगा। और जवाब मैं कैसे समझाऊं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इस कलाम में जो अल्लाह ने लज्जत रखी है ना, और जो मजा रखा है इस स्टाइल में, इस अंदाज में, वो मजा आपको कैसे ट्रांसफर करूं मैं। कुरान जो है ना, अरबी ग्रामर के कायदों को साइड पे रख देता है, ठीक है ना। कुरान वो लबो लहजा इस्तेमाल करता है जो बलागत वाला हो। गोया यहां अल्लाह पहले दोबारा, वो फिर बात पुरानी हो गई है ना, आपके जहन से निकल गई है, दोबारा से बात चल रही है उस अल्लाह की। बात करने वाला कौन है? हजरत मूसा। नकल कौन कर रहा है? अल्लाह। अल्लाह फरमा रहे हैं मूसा ने ये कहा, दैट, वो एक जुमला होता है ना इंग्लिश में, ही सेड दैट, तो आगे उस
بندے کا کلام ہوگا نا پورا. پھر اس کی دو طریقوں سے اس کو بیان کیا جاتا ہے. ہی سیڈ آئی ایم گوئنگ. اب آئی کا مطلب وہ ہی بول رہا ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے ہی سیڈ دیٹ ہی واز. دونوں طرح سے انگلش میں استعمال ہوتا ہے نا. اس بندے نے کہا کہ وہ جا رہا ہے, اس بندے نے کہا کہ میں جا رہا ہوں. تو یا تو آپ وہ بولو گے یا کیا بولو گے, میں. ایک ہی جملے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہی سیڈ دیٹ ہی از گوئنگ اینڈ آئی واز گوئنگ, یہ یا آئی واز ایٹنگ. یہاں پھر کلام کا کیا ہو جاتا ہے, بالکل ایک قسم کا کچوبڑ نکل گیا. ابے یار یا تو ہی سے تعبیر کر یا آئی بول. اب سمجھ میں آیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا کلام قرآن نقل کر رہا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا, گھنا بن کے پوچھا نا, گھننے کے الفاظ قرآن میں نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں, کیونکہ اسٹائل سے لگ رہا تھا فرعون ایسے بن رہا ہے جیسے کمبخت کو کچھ پتا ہے ہی نہیں, کہ پتہ نہیں کون سا رب ہے. اس نے ٹیکنیکل سوال کر کے نا, تاکہ لوگ پیچیدگی میں پڑ جائیں. اب ہم جیسے بے وقوف ہوتے وہاں پہ نا, تو ہم فوراً اللہ کی ذات کو ڈیفائن کرنا شروع کر دیتے. تو ظاہر ہے کون ڈیفائن کر سکتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا الذی, وہ ذات. تو اب کون سا جملہ استعمال, اور ہی سیڈ دیٹ ہی واز گوئنگ. اس نے کہا تھا کہ وہ کیا آ رہا ہے, سارے ہی تھرڈ پرسن کی جو ضمیریں ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا الذی, وہ اللہ, احسنا. احسنا بھی صیغہ واحد مذکر غائب ہے, ضربہ کی طرح, اکرما کی طرح. جو عربی گرامر سیکھ رہے ہیں نا مجھ سے تفسیر میں, ان کو سمجھ میں آئے گا. اس نے, وہ اللہ کہ اس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا, اس نے ہر چیز کو اس کے راستے پہ چلا دیا. آیت ختم. پھر آیت ہو رہی ہے الذی انزل من السماء ماء, وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی اتارا. ابھی جملہ سینٹنس کمپلیٹ نہیں ہوا. فاخرجنا, اور ہم نے پھر اس سے طرح طرح کے نباتات پیدا کر دیے. ارے بھائی جب بات وہ ہو رہی ہے تو پھر اس نے پیدا کر دیے ہونا چاہیے نا. اور اگر ہم ہی کرنا ہے تو شروع سے اللہ ہم کو لے کے چل رہے ہوتے کہ میں نے ہر چیز کو بہترین انداز سے پیدا کیا, میں نے ہر چیز کو اس کی فطرت کے راستے پہ چلایا. موسیٰ نے میرے بارے میں یہ بتایا کہ میں نے آسمان سے, یہ اسٹائل ہونا چاہیے تھا نا, یہ انداز ہونا چاہیے تھا. یا تو یہ والا ہوتا یا وہ والا ہوتا. یہ کہ آدھا یہ والا اور آدھا وہ والا, یہ بات عقلچ نہیں آندی, لیکن یہ بات بڑی جاندار ہے. اصل میں اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے میری جب صفات بیان کی ہیں تو گویا مجھے اتنا جوش آ رہا ہے کہ اب میں موسیٰ کو درمیان سے نکال رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اب میں خود کلام کر رہا ہوں تم سے. نہیں آ رہی بات. یہ بلاغت ہوتی ہے, بلاغت. جیسے آپ کسی کے بارے میں کہہ رہے ہو, میں کہہ رہا ہوں, میں نے وسیم بھائی کو بھیجا کہ یار میرے کارنامے جا کے بیان کرو. وسیم بھائی نے آپ سے جا کے میرے کارنامے بیان شروع. میرے کارنامے کوئی 4 شادیوں کے علاوہ کوئی بہت بڑا کارنامہ تو میں نے سر انجام دیا نہیں ہے, اور تو کوئی اور مثال لے لیتے ہیں, یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے, کر کے دیکھو پتہ چلے گا. ہاں باتیں کرنا آسان ہے, سمجھ رہے ہو. تو اور کرنا کارنامہ نہیں ہے, نبھانا کارمینا کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں اس کے لیے, ہاضمے کے لیے, سمجھ رہے ہو. آپ کہہ رہے ہو ایک طرف ترغیب بھی دیتے ہو تو ڈراتے بھی ہوتے, اس لیے ہم کہتے ہیں جہاد کی نیت سے کرو بھائی. ہاں جہاد کی نیت سے کرو. فوجی کو بارڈر پہ بھیجا جاتا ہے نا, ترغیب دی جاتی ہے, لیکن بتایا جاتا ہے بھائی شہید بھی ہو سکتے ہو اور معذور بھی ہو سکتے ہو. تو کہے گا یار ڈرا کیوں رہے ہو سر؟ تو بھائی ڈرا رہے ہیں لیکن فائدہ اس میں ثواب ملے گا, شہادت ملے گی, اجر ملے گا, قوم کی طرف سے عزت ملے گی, نشان حیدر ملے گا, وغیرہ وغیرہ. اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ جیسے فوجی کی بارڈر پہ تشکیل ہوتی ہے نا, اس سے ہم بھی آپ کی کیا تشکیل کرا رہے ہیں, آپ کی وہی مزہ آئے گا, بالکل بالکل وہی لک آئے گا آپ کو, حقیقت بتا رہا ہوں. اور وہ تو بارڈر سے ہو کے واپس آ جاتا ہے. اب پوری زندگی کے لیے بارڈر پہ تشکیل ہو جائے گی آپ کی. جب آپ شادیاں کرو گے گویا پوری زندگی پہ اب کہاں ہیں, بارڈر پہ بیٹھے ہوئے. تو خیر, تو موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں. ہاں میں مثال دے رہا تھا کہ میں نے سلیم کو بھیجا. ابے یار اپنی مثال نہیں, چلو اپنی جھوٹ موٹ کی بھی چلتی ہے نا, مثال دے رہے ہیں, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے. میں نے سلیم کو بھیجا کہ وسیم کے سامنے میرے کارنامے بیان کرو. آپ گئے, آپ نے وسیم کو بتایا کہ مفتی صاحب نے یہ بھی کیا, مفتی صاحب نے یہ بھی کیا, مفتی صاحب نے یہ بھی کیا, اور پوری رپورٹ مجھے لا کے پیش کر دی کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ رپورٹ پیش کی. اب میں ستار بھائی کو بتا رہا ہوں کہ یار سلیم نے میرے بارے میں یہ رپورٹ پیش کی, سلیم نے میرے بارے میں کہا کہ مفتی صاحب نے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا. مجھے اتنا جوش آنے لگا, یار میں نے تو بڑے کمالات کیے. اب میں سلیم کو درمیان سے ہٹا کے کہوں گا, ڈائریکٹ آ جاؤں گا, میں نے یہ بھی کیا, میں نے یہ بھی کیا. بھائی اس کو ہٹا درمیان سے ہے, ٹھیک ہے نا. یہ غائب کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں. اب اللہ ڈائریکٹ ہم سے ڈائریکٹ اللہ کا لنک ہو گیا ہے کہ فرعون کو ایک طرف رکھو,
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیا تھا وہ کر لیا. اب اللہ قرآن میں ہم سے ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے کہ تم بھی تو دیکھو میں کیا کیا کر رہا ہوں. فرعون کو تو ایک طرف رکھو, موسیٰ اور فرعون کی جو کنورسیشن ہوئی ہے وہ ایک طرف رکھو, تم بھی تو اس قرآن کو پڑھ رہے ہو, تم بھی تو دیکھ رہے ہو. تو اللہ خود آ گیا درمیان سے حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو, گویا حقیقت میں تو نہیں, یعنی انداز ایسا ہے, بلاغت میں حقیقت تھوڑی ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں الذی احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, وہ اللہ جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور پھر اس کو اس کی نیچر پہ چلا.